साल स्तुंजाबाद चर्च ऑफ पाकिस्तान की इस तारीखी कन्वेंशन का मरकजी मजमून है खुदा की बादशाही। खुदा की बादशाही, किंगडम ऑफ गॉड। और इस मौजू में मुझे जिस ज़ैली मौजू पर कलाम सुनाने की दावत दी गई है वो है खुदा की बादशाही की खसूसियात। और मेरे सामने जो 3 हवाला जात हैं, मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील बाब नंबर 6 आयत नंबर 10, जहां खुदावंद यस्सु मसीह अपने शागिर्दों को सिखाते हैं कि तुम बाप से दुआ करो कि तेरी बादशाही आए। फिर बादशाही की खसूसियात के ताल्लुक से जो इक्तबास हमारे सामने है, रूमियों के नाम का खत मुकद्दस पौलुस रसूल की तरफ से बाब नंबर 14 आयत नंबर 17 और 18, जहां मुकद्दस पौलुस रसूल खुदा की बादशाही की 3 इंतहाई अहम और बुनियादी खसूसियात को बयान करता है। नंबर 1 रास्तबाजी, नंबर 2 मेल मिलाप और नंबर 3 खुशी। और उसके बाद तीसरा इक्तबास जो आज हमारे सामने है, पहला कुरिन्थियों 4 बाब और 20वीं आयत, जहां मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करता है कि खुदा की बादशाही की जो चौथी खूबी आज हम देखेंगे कि उसकी बादशाही कुदरत पर मौकूफ है। मुराद ये है कि खुदा की बादशाही में कुव्वत है, इलाही जोर है, इलाही ताकत है। सो आज का ये पैगाम इन 4 बुनियादी खसूसियात पर मुर्तकिज होगा। खुदा की बादशाही की रास्तबाजी, नंबर 1, खुदा की बादशाही में मेल मिलाप, नंबर 2, खुदा की बादशाही की खुशी, नंबर 3, और खुदा की बादशाही की कुदरत, नंबर 4। लेकिन इससे पहले कि हम हकूमत इलाहिया, खुदाई सल्तनत यानी खुदा की बादशाही की इन खसूसियात पर गौर करें, भाइयों और बहनों, बुनियादी सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि खुदा की बादशाही का मतलब क्या है? खुदा की बादशाही से क्या मुराद है? बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक खुदा की बादशाही से मुराद है आसमान और जमीन में, पूरी कायनात में खुदा की हुक्मरानी, खुदा का इख्तियार और खुदा की हुकूमत। सो ये बादशाही की कॉर्पोरेट डायमेंशन है। बादशाही का कुली और इज्तमाई पहलू यह है कि हमारा खुदा यहोवा आसमान, जमीन और जमीन के नीचे की तमाम मखलूकात का खालिक, मालिक, राजिक, मुहाफिज और हुक्मरान है।
ان سب پر اس کی حکمرانی ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی بادشاہی ہے۔ لیکن پھر بادشاہی کی ایک انڈیویجول ڈائمینشن، ایک پرسنل ڈائمینشن بھی ہے، اس کا شخصی پہلو، انفرادی پہلو، اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ اور نجات دہندہ قبول کر کے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اس کے نام پر ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں خدا کی بادشاہی ہے۔ انفرادی پہلو سے خدا کی بادشاہی سے مراد ہے انسانوں کی زندگیوں میں خدا کی مرضی کی حکمرانی، انسانوں کے دلوں، ان کی سوچوں، ان کے ارادوں اور ان کے کاموں پر خدا کی حکومت، اس کا قبضہ اور اس کا اختیار۔ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی زندگیاں انہوں نے خدا کے فضل اور اس کے پاک روح کی مدد سے خداوند یسوع مسیح کے تابع کر دی ہیں اور اسے اپنی سوچ و عمل کا بادشاہ اور حکمران بنا لیا ہے، وہ خداوند یسوع کی بادشاہی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا آج شام یہاں جو بہنیں، بھائی، بزرگ اور بچے بیٹھے ہیں، آپ کی زندگیاں یسوع کی بادشاہی کے ماتحت ہیں یا نہیں؟ کیا آپ کی نیت اور عمل، سوچ اور کام پر بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند یسوع مسیح ناصری کی مرضی کی حکمرانی ہے یا نہیں؟ اگر آپ کی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کے اختیار، حکومت اور مرضی کے تابع ہیں تو پھر آپ اس کی بادشاہی کے لوگ ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ شیطان اور تاریکی کی بادشاہی کے قبضے میں ہیں۔ مگر خوشخبری یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ تاریکی کے کاموں کو مٹائے، اور کلسیوں پہلے باب کی آیت نمبر 13 میں لکھا ہے کہ اس نے یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہم کو تاریکی کے قبضے یعنی تاریکی کی بادشاہی سے، خدا نے ہم کو تاریکی کے قبضے یعنی تاریکی کی بادشاہی سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا۔ اگر آپ خود کو مسیح کے تابع کر دیں تو آپ تاریکی یعنی شیطان، گناہ اور موت کے قبضے یعنی اس کے اختیار، اس کی بادشاہی سے چھوٹ کر خدا کے بیٹے کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ یہودی لوگوں میں یہ تصور تھا کہ ایک وقت آئے گا جب خدا
اپنے مسیحا کو اور اپنے پاک روح کو بھیجے گا، اور خدا کے ممسوح بادشاہ، اس کے مشایا عبرانی زبان میں اور کرسٹوس یونانی زبان میں، یعنی اس کے مسا کیے، چنے اور مقرر کیے ہوئے بادشاہ اور نجات دہندہ کی آمد کے ساتھ، اور پھر اس کے پاک روح کے نازل ہونے کے ساتھ اس دنیا میں اور خاص طور پر یہودیوں میں خدا کی بادشاہی کا آغاز ہو جائے گا۔ لیکن ایک غلطی بھی تھی جس پر وہ قائم تھے پہلی صدی میں، وہ یہ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ جب خداوند خدا کی طرف سے ممسوح بادشاہ اور نجات دہندہ آئے گا تو وہ قوم اسرائیل کا سیاسی اور فوجی حکمران ہوگا، اور وہ اسرائیلی قوم کو رومیوں کی بادشاہی سے جو 63 قبل از مسیح سے ملک اسرائیل میں قائم ہوئی تھی، وہ انہیں رومیوں کی بادشاہی سے نجات دے گا۔ وہ رومی حکومت کے خلاف جنگ لڑے گا۔ وہ ایک زبردست فوجی جرنیل، ایک طاقتور جنگی لیڈر اور ایک ہونہار سیاسی رہنما ہوگا۔ ان کا ایک فرقہ تھا، اسینی فرقہ۔ اسینیوں کا یہ کہنا تھا کہ جب خدا کی طرف سے وعدہ کیا گیا اور اس کے روح سے مسا کیا گیا بادشاہ آئے گا اور قوم اسرائیل اور اس زمین پر خدا کی بادشاہی قائم کرے گا، تو وہ جنگ لڑتا لڑتا اور تلوار چلاتا چلاتا موجودہ اٹلی کے شہر روم میں، جو اس دور میں رومی سلطنت کا دارالحکومت تھا، وہ وہاں پہنچ جائے گا اور روم کے شہنشاہ کیسر کو اس کے گریبان سے پکڑ کر نیچے اتارے گا اور اس کا سر قلم کر دے گا۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح آئے تو انہوں نے یہ ظاہر اور ثابت کیا کہ ہاں، میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا بادشاہ ہوں، اور ہاں، میں جنگ لڑوں گا، ہاں، میں فتح پاؤں گا، مگر میری جنگ اور میری فتح سیاسی نوعیت کی یا فوجی جنگی نوعیت کی نہیں ہوگی، اور میری لڑائی رومی سلطنت کے خلاف نہیں ہوگی، بلکہ میں شیطان، گناہ اور موت کے خلاف جنگ لڑوں گا، اور اس جنگ کے عین مرکز میں میرے وسیلے سے خدا کی بادشاہی کا آغاز ہوگا، اور دشمن اگر مجھے مار بھی ڈالیں گے، اگر تم اس مقدس کو گرا بھی دو گے، تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ اور کلام کی گواہی ہے کہ یسوع مسیح نے اس زمین پر اپنی پہلی آمد میں خدا کی بادشاہی کا آغاز کیا، معجزات دکھائے، قدرت بھرے کام کیے، بیماروں کو شفا، بدرو گرفتہ کو آزادی اور گناہگاروں کو نجات دی۔ اس کی مخالفت کی گئی اور مخالفت کر کے اس کو صلیب چڑھا کر مار ڈالا گیا، اور جب وہ مر گیا تو انہوں نے سمجھا کہ اس کا مشن اور اس کی کہانی اینڈ ہو گئی ہے۔
لیکن کلام کی گواہی یہ ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہمارا یسوع مسیح ناصری تیسرے دن پاک روح کی قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کا یہ دعویٰ بھی بائبل مقدس میں مرقوم ہے کہ دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اور پھر مردوں میں سے زندہ ہو کر وہ آسمان پر 40 دن بعد اٹھا لیا گیا، اور مرکز کی انجیل 16ویں باب کی آخری آیات بتاتی ہیں کہ وہ آسمان پر خدا کے دہنے ہاتھ اس کے تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہی کر رہا ہے، اور اس کی یہ بادشاہی اب تک قائم رہے گی، اور اس نے شیطان، گناہ اور موت کی تمام تاریک قوتوں کو شکست دے دی ہے۔ ہیلیلویا! میرے لیے نہیں، یسوع مسیح دے جلال تے بادشاہی لی ذرا کھل کے تالیاں بجاؤ۔ اور یہ اقتباسات جو ہم نے پڑھے ہیں رومیوں 4:17-18 اور پہلا کرنتھیوں 4:20، یہاں مقدس پولس رسول خداوند یسوع مسیح کی موت، جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھائے جانے اور پھر آسمان سے اپنی کلیسیا پر پاک روح کے نازل کیے جانے کی روشنی میں یہ وہ بیان کرتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اے رومی مسیحیوں، اے کرنتھی مسیحیوں اور دنیا کے دیگر لوگوں، یہ جان لو کہ یہودی لوگ جس بادشاہی کے انتظار میں تھے، خداوند یسوع مسیح کی آمد اور پاک روح کے نازل ہونے کے ساتھ اس بادشاہی کا آغاز ہو گیا ہے، زندگی کا دریا جاری ہو گیا ہے، نجات کے چشمے پھوٹ پڑے ہیں، اور اب جو کوئی یسوع کے نام پر ایمان لائے وہ خدا کی بادشاہی کے دریا میں داخل ہو کر زندگی کا پانی پی سکتا ہے، وہ خدا کی بادشاہی کی ندی سے، آب حیات کے چشمے سے زندگی کا پانی پی سکتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے، بادشاہ نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی نہ مرے گا، یعنی وہ ہمیشہ کی زندگی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے گی، داخل ہو جائے گا۔ اور دیکھیے یہاں رومیوں 4:17 میں اس الہی بادشاہی، حکومت الہیہ، خدائی سلطنت، الہی حکمرانی کی پہلی خوبی ہے کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں یعنی رسوماتی شریعت پر موقوف نہیں ہے بلکہ راست بازی پر موقوف ہے۔ انگریزی زبان میں ہے رائچسنس، اور یہاں یونانی زبان میں راست بازی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ڈیکایاسونے، جو کہ پہلی صدی میں یونانی زبان میں ایک قانونی اصطلاح تھی۔ اس کا ورب، اس کا فعل ہے ڈیکایو۔ اگر کسی ملزم کو عدالت میں پیش کیا جاتا اور جج اس ملزم کو عدالت سے بری کر دیتا، جج اس ملزم کو بے قصور قرار دے دیتا، جج اس ملزم کے بارے میں اعلان کر دیتا
کہ یہ ملزم بے گناہ ہے تو وہ کہتے کہ اس کو راست بازی حاصل ہو گئی ہے، اس کو رائچسنس، جسٹیفیکیشن، ڈی کائسونے مل گیا ہے۔ پولس رسول بتاتا ہے یہاں کہ جو یسوع بادشاہوں کے بادشاہ کے نام پر ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، خداوند یسوع کے نام پر ایمان لانے کے سبب سے ان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور وہ راست بازی جو یسوع مسیح کی راست بازی ہے وہ ان ایمان لانے والوں سے منسوب ہو جاتی ہے۔ اور جب خدا اس ایماندار بیٹے یا بیٹی کو دیکھتا ہے تو خداوند خدا کو اس کے گناہ نظر نہیں آتے، بلکہ یسوع مسیح کی وہ راست بازی نظر آتی ہے جو اسے مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے حاصل ہوئی ہے۔ اس کو ہم تھیولوجیکلی، الہیاتی طور پر امپیوٹڈ رائچسنس، منسوب راست بازی بھی کہتے ہیں، اور اس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ جیڑی نیکی تے راستی والی زندگی میں تے تسی گزارنی سی نا، ساڈی خاطر وہ خداوند یسوع مسیح نے گزاری، تے ساڈے گناہاں تے بدیاں دی جیڑی سزا سانو ملنی سی نا، او صلیب تے یسوع مسیح نے للی۔ تے ہویا کی ہے کہ ساڈے سارے پاپ، بدیاں تے اونا دی سزا خدا نے صلیب تے یسوع مسیح دے کھاتے چ پا دیتی، تے یسوع مسیح دی پاکیزگی تے راست بازی خدا نے ساڈے نال جوڑ دیتی۔ اس لئی اسی خدا دی عدالت چ یسوع مسیح دے کفارے تے ایمان لیان دی وجہ نال خدا دی رحمت تے او دے فضل دے باعث بری قرار دیتے گئے ہیں، بے الزام اور راست باز قرار دے دیتے گئے ہیں۔ انہوں کیا جاندا ہے جوڈیشل رائچسنس، عدالتی راست بازی، عدالتی بریت۔ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر ہمارے لیے خدا کے حضور گناہ کی سزا سے بری ہونے کا انتظام کر دیا، اور اب جو بیٹا یا بیٹی اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ خداوند یسوع کے کفارے کے باعث باپ کی طرف سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، یعنی باپ کی طرف سے گناہ کی عدالت اور سزا سے بری قرار دے دیے جاتے ہیں۔ اے وے خدا دی بادشاہی دی پہلی خصوصیت کہ اسی جڑے گناہ دی سزا تے موت دے تھلے ساں، یسوع مسیح دی موت اور جی اٹھن دے وسیلے نال او دی بادشاہی چ داخل ہون دی وجہ نال ہون او سزا اور موت تو چھڑا دیتے گئے ہیں۔ میں ستنز آباد میں پنجاب کے ایک گاؤں میں کلام سنا رہا ہوں۔ پنجاب کی دھرتی کا ایک عظیم روحانی سپوت تھا سادھو سندر سنگھ۔ وہ ایک دولت مند سکھ گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح سادھو سندر سنگھ پر ایک رات اس کے کمرے میں اپنے جلال اور نور کے ساتھ ظاہر ہوا، اور وہ نوجوان سندر سنگھ جو بے چینی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کو تھا، اس نے یسوع مسیح کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ننگے پاؤں
बरे सगीर, पाको हिंद और दुनिया के बहुत से इलाकों में जाकर मुनादी की। उसको लहू लहान पांव वाला रसूल भी कहा गया, क्योंकि वो नंगे पांव लहू, बहते हुए लहू के साथ चलता और यस्सु की गवाही देता। एक दफा वो एक पिंड चों गुजरन डिया सी, सतुंजाबाद वर्गा ही बड़ा सोहना पिंड सी। तो उन्हें वेख्या कि एक हिंदू भगत है, तो वो ना एक मंजी दे उत्ते किल विछा के ना ते किल्लां दी नोकदार सैड उतले वाले पासे करके नंगी कमर दे नाल, नंगे लक दे नाल ओदे ते लेटिया होया। ओदे लक तो लहू वगन डिया। साधु सुंदर सिंह ने उन्होंने पूछया, भगत जी तुसी ये की करन डे हो? उस भगत ने जवाब दिता, साधु जी मैं सारी जिंदगी बड़े पाप कीते ने, बड़े गुनाह कीते ने, अपने आप नू इन्हां गुनाहां दी सजा दे रहा ताकि खुदा वल्लों, भगवान वल्लों मेरी माफ़ी हो जाए, मैं ओदी अदालत चों बरी हो जावां। साधु सुंदर सिंह ने आगे से जवाब दिया, भगत जी जेड़े गुनाहां दी सजा अज तुसी अपने आप नू किल चोब के दे रहे हो, ए ते कई सौ साल पहला खुदावंद यस्सु ने तोड़ी खातिर अपने हत्थां ते पैरां च किल ठकवा के अपने उत्ते लली। हुण तोनू अपने आप नू सजा देन दी लोड़ नहीं, यस्सु मसीह दे रास्तबाजी बख्श नां ते ईमान लियान दी जरूरत है, ताकि ओदी बादशाही दी रास्तबाजी खुदा वल्लों तोनू भी मिल जाए। इत्थों को ताली बजान लगा सी, मेरे लिए नहीं, यस्सु मसीह दे कफारे और ओदी बादशाही दी रास्तबाजी दी खूबी ली ताली बजाओ। अज असी भी कई दफा अपनियां नेकियां ते अपने कम्मां ते भरोसा करने आ, नहीं, खुदावंद यस्सु की बादशाही की रास्तबाजी पर भरोसा करें। फिर पौलुस रसूल बताता है कि खुदा की बादशाही में मेल मिलाप है, रेकन्सिलिएशन है। इत्थे मेल मिलाप ली यूनानी लफ्ज़ आइरेने। मैं सेमिनरी च पढ़ाना ते लाहौरों आया ते सतुंजाबाद वाले मेरे को थोड़ी जी यूनानी भी सीख लो, ठीक है। आइरेने, और आइरेने तो अंग्रेजी लफ्ज़ आयरैनिक, जिदा मतलब है दोस्ताना, सुलह वाला, मोहब्बत वाला, मेल मिलाप वाला। पौलुस रसूल, मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करता है कि खुदा की बादशाही की दूसरी खसूसियत है मेल मिलाप। खुदावंद यस्सु मसीह की बादशाही में उसकी मौत और जी उठने के वसीले से हमारी खुदा के साथ सुलह हो गई है, खुदा के साथ मेल मिलाप हो गया है। हम जो मोरूसी तौर पर गुनाहगार थे, ओरिजिनल सिन, गुनाहगार फितरत हमारे अंदर थी, और फिर हम अमली तौर पर भी गुनाहगार हो गए। प्रैक्टिकल सिन, मोरूसी और अमली तौर पर हम गुनाहगार थे, मगर खुदावंद यस्सु मसीह की मौत और जी उठने के वसीले से जिस इलाही बादशाही, खुदाई सल्तनत और हुकूमत इलाहिया का आगाज हुआ है, अब उसमें जब हम यस्सु के नाम पर ईमान लाते हैं तो आदम के गुनाह के बायस और हमारे अपने शख्सी गुनाहों के बायस हमारे और खुदा के दरमियान जो जुदाई थी,
جو دیوار تھی وہ ختم ہو گئی ہے، وہ گر گئی ہے، وہ پردہ ہٹ گیا ہے، اور مسیح خداوند کے کفارہ بخش کام کے نتیجے میں ہمارا خدا کے ساتھ میل ملاپ ہو گیا ہے۔ خدا نال ساڈی صلح ہو گئی ہے۔ باغ عدن چوں سانو کڈیا گیا سی نا، آدم تے حوا نو، یسو مسیح آیا ہے اور واپس سانو خدا دی بادشاہی، او دی حکمرانی تے او دی حضوری چ لے آیا ہے۔ اور نہ صرف یہاں اس اقتباس میں یہ ہے کہ ہماری خدا سے صلح، خدا سے ہمارا میل ملاپ ہو، بلکہ پولس یہاں رومیوں کی کلیسیا میں جھگڑا تھا کمزور ایمانداروں اور مضبوط ایمانداروں کے درمیان کھانے پینے کے معاملات پر۔ پولس کہتا ہے کھان پین والیاں گلاں تے لڑائی نہ کرو، خدا دی بادشاہی دی خصوصیت خوبی اے وے کہ میل ملاپ دے نال رہو۔ سو یسو نے جس باپ کے ساتھ ہمارا میل ملاپ، ہماری صلح کروا دی ہے، عمودی طور پر خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ زمین پر بطور انسان اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، گاؤں میں، کلیسیا میں، معاشرے میں اور ملک میں افقی طور پر ہاریزنٹلی ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہماری صلح اور میل ملاپ ہو۔ سو خدا کی بادشاہی دنیا کی بادشاہیوں سے فرق ہے۔ قدیم دور میں دنیا کے بادشاہ دیگر علاقوں پر حملہ کرتے، وہاں پر انسانوں کا خون بہاتے اور لڑائی کرتے تاکہ ان کی بادشاہی قائم ہو جائے۔ خداوند یسوع مسیح ایک منفرد، بے مثال، بے نظیر، یکتا اور انوکھا بادشاہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ لڑائی کا پیغام لے کر آتے، ہمارا خداوند یسوع مسیح صلح اور میل ملاپ کا پیغام لے کر آیا۔ دنیا کے بادشاہ آتے، لڑائی کرتے اور دوسرے انسانوں کا خون بہاتے۔ خداوند یسوع مسیح جن پر اور جن میں بادشاہی کرنے آیا، اس نے خود ان کے لیے اپنا خون بہا دیا۔ سو آج بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، صرف نام دے مسیحی ہو، حقیقی عملی وفادار مسیحی نہیں، تو اپنے گناہوں سے بچوں، بڑوں، بزرگوں، بہنوں، جس سے بھی خدا کلام کر رہا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خدا باپ سے بھی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح کر لو، اور اپنے گھر، محلے، گاؤں اور کلیسیا میں بھی صلح اور میل ملاپ کے ساتھ رہو۔ ایک خادم ایک واقعہ بتاتا ہے کہ ایک بیوہ عورت تھی جو مسیح کی سچے دل سے پیروی کرتی اور اس کی بادشاہی کی خوبیوں کے مطابق زندگی گزارتی۔ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ایک اور آوارہ اور بدماش نوجوان نے اس بیوہ کے اکلوتے بیٹے کو، جو اس کے بڑھاپے کا بھی آخری سہارا تھا، اکلوتا سہارا تھا، قتل کر دیا۔ جدوں او بدماش تے قاتل نوجوان پھڑیا گیا اور عدالت چ پیش کیتا گیا، تے یسوع دی بادشاہی چ چلن والی اے بزرگ بیوہ اتھے عدالت چ گئی، تے جج نے انہوں پوچھیا
کہ ਮਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਵਾ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਜੀ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਉਸ ਬੇਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਮੇਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس بزرگ بیوہ نے کہا میرے خداوند نے اس کو اپنے مارنے والوں کو معاف کیا، میرے خدا نے ان دشمنوں کو معاف کیا جنہوں نے اس کے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر چڑھا کر قتل کیا۔ میں بھی اس کو معاف کرتی ہوں، اور جیسے یسوع مسیح کے قاتل اس کے مخالف جب توبہ کر لیتے ہیں نا تو خدا انہیں اپنا بیٹا بنا لیتا ہے، میں اس لڑکے کو اپنا بیٹا بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اور واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قاتل لڑکا برداشت نہ کر سکا یہ بات، اس کا جسم کانپنا شروع ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور وہ خوف اور ڈر کا شکار ہو گیا، کیونکہ اس نے کبھی ایسا ترس، ایسی محبت اور ایسی معافی نہیں دیکھی تھی۔ اے وے خدا دی بادشاہی دی دجی خصوصیت میل ملاپ۔ اور پھر تیسری خوبی یہاں لکھی ہے خوشی، جوائے، یونانی زبان میں ہے کیرا، اور یہاں خوشی سے مراد یہ ہے کہ روحانی اطمینان، تسلی، دلاسا۔ یاد رکھو دنیا دی سب تو وڈی دولت زمین نہیں جے، دنیا دی سب تو وڈی دولت زر نہیں جے، دنیا دی سب تو وڈی دولت بینک بیلنس نہیں جے، دنیا دی سب تو وڈی دولت امریکہ تے کینیڈا دی نیشنلٹی نہیں جے، دنیا دی سب تو وڈی دولت او خوشی اور او اطمینان ہے جیڑا یسوع دی بادشاہی چ چلن والیاں نو نصیب ہوندا ہے، کیونکہ اے خوشی دنیا دی کوئی طاقت انہاں کولوں کھو نہیں سکدی۔ ایک دفعہ دا ذکر ہے، ایک تاریخ دی ایک گل دسی جاندی ہے کہ جدوں نپولین ایک فرانسیسی جرنیل تھا، جب اس کی فوج اور اس کے جرنیلوں نے آسٹریا، یورپ کا ایک اور ملک ہے، اس پر حملہ کیا، اور وہ اس علاقے کا جو بارڈر ہے، سرحد ہے، وہاں پہنچ گئے، تو وہ ایسٹر کا دن تھا اور تھوڑی دیر چرچ عبادت ہون والی سی۔ پادری صاحب کو لوکی آئے، انہاں کہا جی وہ ساڈے بارڈر تے فوجاں کھلوتیاں نے جنہاں نے ساڈے تے حملہ کرنا ہے، تے اسی کی کریے؟ پادری صاحب نے کہا اج ایسٹر دا دن ہے، اج دے دن
ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੁਨਾਹ ਔਰ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਹ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੌਫ ਔਰ ਡਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। اور کیا ہوا کہ پاسبان کی اس بات سے لوگوں کو بڑی دلیری ملی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور جیسے ہی عبادت سے پہلے انہوں نے چرچ میں گھنٹیاں بجانا شروع کیں، یسوع کے جی اٹھنے کی خوشی کی گھنٹیاں۔ تو فرانسیسی فوجیوں کا وہ دستہ جو ابھی اس علاقے کے کنارے پر کھڑا تھا، داخل ہونے کو تھا، انہوں نے جب ان گھنٹیوں کی آواز سنی تو وہ سمجھے کہ اس علاقے کے دفاع کے لیے آسٹریا کی جو فوج ہے وہ پہنچ گئی ہے اور وہ اپنی آمد کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں۔ تو ان گھنٹیوں کی آواز سن کر اور سارے فرانسیسی فوجی اتھوں دوڑ گئے۔ نکتہ کی یہ کہ جدوں شیطان گناہ، موت، بیماری، مقدمے بازی، غربت اور اس طرح دیاں ہور طاقتاں دے حملے ساڈی زندگیاں تے ہون تے اسی ڈرنا نہیں، بلکہ اسی خداوند یسوع مسیح دے جی اٹھن دی خوشی دی کینٹیاں وجانیاں نے، تے دشمن خداوند یسوع مسیح چ ساڈی خوشی دے نعریاں دی آواز سن کے گھبرائے گا اور پیچھے ہٹ جائے گا۔ ابلیس کو اگر کسی بات سے بڑی چڑ ہے تو وہ یہ ہے کہ لوگ جب خداوند یسوع مسیح میں خوشی مناتے اور اس کے نام کی تمجید کرتے ہیں۔ مسیحی لوگ پسے پسے، ڈرے ڈرے، سڑے سڑے، مرے مرے یا کڑواہٹ والے نہیں ہونے چاہیے۔ ہم زندہ بادشاہ کے پیروکار ہیں، اور یہاں کلام کی گواہی یہ ہے کہ خداوند یسوع کی بادشاہی کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں اس کے روح کی خوشی ہے۔ اس لیے آئیں، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ہمارے ارد گرد طوفان بھی کیوں نہ مچا ہو، ہمارا باطن، ہمارا اندر خداوند یسوع مسیح میں اس کے پاک روح کی مدد سے مطمئن، خوش اور شکر گزار رہے۔ اور پھر خدا کی بادشاہی کی چوتھی خوشی ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں چوتھے باب کی 20ویں آیت میں ہے۔ اوریجنل کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کچھ مقامی لوگ پولس رسول کی مخالفت کر رہے تھے اور مقدس رسول کے خلاف باتیں کر رہے تھے، اور پولس رسول انہیں بتاتا ہے کہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں، ایک گلاں نال نہیں کام ہوندے، خدا کی بادشاہی قدرت کے ساتھ کام کرتی ہے، قوت، پاور، زور۔ اور یہاں یونانی لفظ ہے ڈونامس، اور ڈونامس ہی سے انگریزی لفظ ڈائنامائٹ آیا ہے، جس کا مطلب ہے بم اور بارود۔ دنیا دے جڑے لوگ نے نا، او تے بم، بارود، ڈائنامائٹ استعمال کردے نے موت تے تباہی پھیلان لئی، لیکن خدا کی بادشاہی کی قدرت، خدا کی بادشاہی کا ڈائنامائٹ جہاں بھی کام کرتا ہے،
وہاں بدحالی کی بجائے بحالی آتی ہے، وہاں موت کی جگہ زندگی آتی ہے، وہاں گناہ کی جگہ نجات آتی ہے، وہاں جہنم کی جگہ فردوس کے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہاں نا امیدی اور مایوسی کی جگہ خدا کی خوشی، اس کا اطمینان اور اس کی امید آ جاتی ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، ہم کمزور لوگ نہیں ہیں۔ اسی اقلیت چ ہون دے باوجود بھی طاقتور اور زور آور ہاں، کیونکہ ساڈے کول خدا دی بادشاہی دی قدرت، خدا دی بادشاہی دا ڈائنامائٹ ہے۔ اور پتہ ہے یہ قدرت کب ظاہر ہوئی؟ جب شیطان، گناہ اور موت کی بادشاہی کی قوتوں نے مل کر منصوبہ بنایا اور خداوند یسوع مسیح کو مار ڈالا۔ وہ قبر میں پڑا ہوا تھا، لیکن تیسرے دن ہمارے خدا کا ڈونامس، ہمارے خدا کی بادشاہی کی قدرت ظاہر ہوئی، قبر کا پتھر ہٹ گیا اور ہمارا خداوند یسوع مسیح شیطان، گناہ اور موت پر فتح پا کر مردوں میں سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آیا، اور اب وہ زندہ یسوع آسمان پر بیٹھا ہوا خدا باپ کے تخت کی دہنی طرف سے آسمان پر، زمین پر اور زمین کے نیچے کی مخلوقات پر بادشاہی کر رہا ہے۔ اور اس کو جو نام بخشے گئے ہیں ان میں سے ایک نام ہے قادر مطلق، یعنی تمام چیزوں پر قدرت، اختیار اور طاقت رکھنے والا۔ سو یہ چار خصوصیات، راست بازی، میل ملاپ، خوشی اور قدرت، یہ ان کے لیے خدا کی طرف سے مفت دستیاب کی گئی ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع مسیح کے پاک، پوتر اور بے عیب نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر آخری نقطہ یہ ہے کہ یہ چاروں خوبیاں ہمیں خدا کے پاک روح کی مدد سے ملتی ہیں۔ یہ ہماری اپنی طاقت سے ممکن نہیں ہے۔ اعمال پہلے باب میں بھی لکھا ہے، جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو ان کے شاگرد چونکہ یہودی تھے، انہاں دی سوچ تے یہودی خیالات دا اثر سی کہ ایک سیاسی تے فوجی بادشاہی قائم کرے گا۔ تو اعمال پہلے باب میں 6 آیت میں لکھا ہے، وہ خداوند سے پوچھنے لگے، اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ تو 8ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے یسوع مسیح ان کو بتاتے ہیں کہ تم ان باتوں کو چھوڑو، تم میری گواہی دو، اور لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ ڈونامس، قدرت۔ سو رومیو 4:17 میں لکھا ہے، راست بازی، میل ملاپ اور خوشی روح القدس کے وسیلے سے ہے۔ اعمال 1:8 میں لکھا ہے کہ خدا کی قوت، اس کی قدرت، اس کا ڈونامس روح القدس کے نازل ہونے کے باعث ہے۔
पॉइंट ये है कि बादशाही की ये चारों खूबियां हम अपनी ताकत से ना हासिल कर सकते हैं, ना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें खुदा की मदद और उसकी ताकत की ज़रूरत है, और वो उसके पाक रूह के वसीले से मिलती है। पाक रूह ऐसे ही है जैसे समझ लें कि एक दस्ताना होता है ना। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਰਦੀ ਪਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਸਤਾਨਾ ਬੇਜਾਨ ਹੈ। ਦਸਤਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਸਤਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਸਤਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰੇ ਉੱਧਰ ਕਰੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਦਸਤਾਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਦਸਤਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਨਾ ਕਾਰਾਮਦ ਔਰ ਮੁਫੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਕਾਰਾਮਦ ਔਰ ਮੁਫੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕੁਵਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।